ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی. دعا مانگنے کا بالکل بھی طریقہ نہیں آتا. ہو سکتا ہے بہت ساروں کو آتا بھی ہو، لیکن نارمل میں ایک بات کر رہا ہوں، عام طور پر لوگوں کو نہیں آتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی پٹاخے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا یار، یہ تو کوئی دعا نہیں ہے. اور جب یہ معاملہ کسی انسان کے ساتھ ہو جائے ہمارا، کہ انسان سے کسی سے پیسے لینے ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت اپنی حالت دیکھا کریں کیسی بنی ہوتی ہے. بھکاری کو ہی دیکھ لیں، بھکاری کو دیکھ لیں کیسی پورا وہ سراپا فقر بنتا ہے، کپڑے ایسے، حالت اس کی، چہرہ ٹیڑھا اس کا، وہ سارا کچھ، اور بالکل ہاتھ جھکا کر ایسے مانگے گا جیسے پتہ نہیں اب یہ مل ہی جائے گا. یہاں پر یہ امید ہوتی ہے تو 2-4 روپے مل جاتے ہیں نا اس کو. بھائی یہ والی امید اللہ سے لگائیں. اقبال نے کیا کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو کفر اور ہوتا کیا ہے؟ لوگوں سے مانگنا ہے تو پکا ارادہ کر کے، پکا مصمم ارادہ کر کے کہ یہاں سے ملے گا مجھے ہر صورت میں اور میں لے کے جاؤں گا. کبھی اللہ سے بھی یہ محبت کی، کبھی اللہ سے بھی یہ نخرہ کیا کہ میں اللہ سے لے کے ہی جاؤں گا، یا اللہ مجھے لے کے ہی جانا ہے. کبھی لگا کے دیکھو نا، چھوٹے بچے کو نہیں دیکھا ماں سے کیسے مانگ رہا ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اگر اول تو روئیں، آپ بچے کو دیکھتے ہیں نا روتے ہوئے کیسے رو کے مانگتا ہے، تو آپ رو کر دعا مانگیں، آنسو بہائیں اپنے. اگر رونا نہیں آ رہا، حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ رونے کی شکل ہی بنا لیں. ٹھیک ہے، شکل بنا لیں، شکل بنا کے مانگیں، پھر دیکھیں ملتا کہ نہیں ملتا. نہ ہمیں مانگنا آتا ہے، نہ ہم سے شکل بنتی ہے، نہ ہم سے آنسو نکلتے، تو ملے گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا ناٹک کر رہا، کرنے تو جائے گا بھی اٹھ کے یہاں سے. نہیں سمجھتے بات. طریقے سے مانگیں جیسے مانگنے کا طریقہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ طریقے سے دیں گے جیسے دینے کا طریقہ ہے، پھر پتہ چلے گا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ جا کر مانگیں، ان کے دروازے پہ کھڑے رہیں، شور کرتے رہیں، آرام سے کہیں، پیار سے رو کر دھو کر سفارش کروائیں، یہ کروائیں. ہم نیک لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ نیک لوگوں سے کیا کہتے ہیں ہم؟ حضرت وہ دعا کر دینا. یہ اسی کو سفارش بولتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں نا کسی بڑے آدمی سے کام کروانا ہو تو اس کا جو سیکٹری ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یار وہ ذرا سیٹھ صاحب سے بولنا، ذرا تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہمارا. تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ جا کر ہم کہتے ہیں نا کہ جی حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیں، تھوڑا سا میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ وہی چیز ہوتی ہے، سفارش ڈلوانی ہوتی ہے ان کی تھوڑی سی. وہ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. تو مختلف طریقے استعمال کریں اس میں. باقی دوسری بات یہ کہ اس میں ہماری خوراک کا کیا دخل ہے، اس پر میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. اس میں سنیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہمارے منہ کے اندر کوئی ایسی حرام چیز جاتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر، وہ دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیتی ہے، اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں حرام کھا کے آیا، منہ کے اندر سے اس کے بدبو آ رہی، جسم اس کا حرام میں پلا ہے، اور آ کر میرے سے کس چیز کی دعا مانگ رہا ہے؟ جس چیز سے میں نے منع کیا وہی کام کر کے آیا ہے اور آ کر میرے سے دعا مانگ رہا ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں آپ معافی مانگیں اللہ سے، پہلے اس کی معافی مانگیں، جو غلطی ہوئی اس کو، قصور کو مانیں، معافی مانگیں، پھر ملنے کی امید ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟